تو پہلی طہارت جس کا اہل بیت نے ذکر کیا وہ طہارت لباس ہے، تمہارے کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ دوسری طہارت جسم ہے، ظاہری طور پہ تمہارا جسم پاک ہونا چاہیے۔ تیسری طہارت باطنی اعضاء ہے، آنکھوں کی طہارت ہے، جوان آنکھوں کو پاک رکھنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہر انسان جب دنیا سے جائے گا تو میدان برزخ میں 7 ممالک کا سفر کرے گا۔ جتنے بھی آپ کے بزرگ، آپ کے بھائی، آپ کے دوست دنیا سے گزر چکے ہیں وہ اس وقت میدان برزخ کے کسی نہ کسی ملک میں ہوں گے۔ سمجھانے کے لیے مولا سمجھا رہے ہیں 7 مقام 7 ملک، جیسے روح بدن سے نکلے گی تو 7 ممالک کا سفر کرے گا۔ مولا یہ کون سے ممالک ہیں؟ کہ یہ تمہارے 7 اعضاء کے ممالک ہیں۔ جو دنیا میں چور تھا وہ وہاں بھی چور ہوگا، جو عادت یہاں تیرے وجود میں راسخ ہو گئی ہے وہ وہاں پر بھی نظر آئے گی۔ ایک مرتبہ دیکھے گا میدان برزخ میں چل رہا ہے، اس کو شدید بھوک لگے گی، بھوک لگنے کے بعد کسی کے گھر کا کوئی پھل ہوگا، یہ توڑے گا تو آواز آئے گی یہ زقوم ہے، کھائے گا، اسے تکلیف ہوگی۔ آواز آئے گی تم نے دنیا میں جس طرح لوگوں کا مال بغیر اجازت کے استعمال کیا تھا، جو سزا وہاں ملنی تھی تجھے نہ ملی اور آج وہ سزا تجھے یہاں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ آنکھوں کے ملک سے گزرے گا، اگر اس نے یہ لمحات جیسے مجلس میں گزارے ہیں، یہ لمحات جو حسین کی زیارت میں، جو اطاعت خدا میں، تو ایک مرتبہ جب آنکھ کے ممالک سے گزرے گا تو وہاں پر جنت کے باغات سے مالا مال ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے گناہ کیا ہے تو وہاں پہ اس کو کیا ہوگا؟ عذاب ہوتا رہے گا۔ تبھی فرمایا اے مومن اپنے ہر عضو کو پاک کیا کرو تاکہ تجھے ولایت عملی کے مقام مل جائے۔ پہلا عضو جسے پاک کرنا ہے آنکھ ہے، کل عرض کیا دوسرا عضو زبان ہے، تیسرا عضو شکم ہے، لقمہ حرام سے اپنے بچوں کو بچایا کرو۔ کسی نے کہا مولا اگر میں نے 40 سال رشوت کا مال کھایا ہے، 40 سال میں نے حرام کمایا، مولا اگر میں توبہ کروں کیا خدا میرے گناہ کو بخشے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام تر لوگوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، لیکن گناہوں کی بخشش کی کچھ شرائط ہیں، جب تک شرائط پیدا نہیں ہوتی تب تک تجھے گناہوں کی بخشش نہیں ملتی۔ مولا شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کیا میں حسین کی مجلس میں آؤں، دعائے کمیل میں جاؤں، چند قطرے آنسوں کے بہا دوں، میرا گناہ بخش دیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، گناہ کی بخشش کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو واپس پلٹ کر اس گناہ کے اندر نہ جاؤ۔ ایک شرابی نے شراب چھوڑی، اس کا گناہ کب بخشا جائے گا؟ جب تک پوری زندگی پھر شراب کو منہ نہ لگائے۔ ایک جوان نے لذت حرام سے خود کا چھٹکارا دیا، تب بخشش ہوگی جب پلٹ کے نہ جائے، پہلی شرط۔ دوسری شرط مولا فرماتے یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اپنی اندھیری رات میں اور تاریکی اور تنہائی میں، جب تو اس گناہ کے بارے میں سوچے، اگر اس گناہ کی لذت دوبارہ تمہارے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک یہ گناہ بخشا نہیں گیا۔ جب تک اس گناہ کی نفرت تیرے وجود میں پیدا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی جماعت سے پوچھا، میں نے کہا گناہ کا سوچتے ہو لذت آتی ہے؟ ہوتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ مجازی عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نامحرموں کے ساتھ تعلقات بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا نوجوانی میں کسی خاتون کے ساتھ کوئی تعلق تھا، آج 40 سال کا ہو گیا، آج جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اپنی جوانی کے قصے کھولنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں بھائی ہم جوان تھے، فلاں پسند تھا، یہ تعلق تھا۔ جب تم وہ قصے سناتے ہو کیا تمہیں مزہ آتا ہے؟ کیا تمہیں وہ گزرے ہوئے لمحے مزہ دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں؟ کیا تم ان لمحات کو مس کرتا ہے کہ میری زندگی کے بہت اچھے لمحے تھے وہ گناہ والے لمحے؟ اگر یہ احساس تیرے وجود کے اندر ہے، اس کا مطلب ابھی تک اس گناہ کی بخشش نہیں ملی، کیونکہ تیرے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوا۔ اور اس شخص کا کیا کہنا جب رسول نے کہا میری دربار سے باہر چلا جا، مجھے خوف ہے کہیں عذاب خدا نازل نہ ہو جائے، اتنا بڑا گناہ کیا تھا میں ممبر سے بتا نہیں سکتا۔ رسول خدا کی دربار سے چلا گیا، روتا ہوا گیا، صحرا میں چلا گیا، جب جب گناہ یاد آتا تھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، گرمی کے عالم میں بیٹھا، چہرہ جل چکا، ہاتھ زخموں سے پک چکے، جب گناہ کا سوچتا تھا تو زار و قطار ہوتا تھا، میں نے یہ گناہ کیا تو کیسے کیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیسے کی۔ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، اے میرے حبیب تو رحمت للعالمین ہے، وہ تیری دربار سے خالی ہاتھ گیا ہے، جا اسے لے کر آ اور اسے پیغام دے، رب نے اسے بخش دیا۔ رسول خدا اصحاب کے ساتھ جب اسے لینے آتے ہیں، کیا دیکھا؟ خوبصورت جوان، لیکن چہرہ
شدت غم سے کہ میں نے اللہ کے دربار میں ایسا گناہ کیا، سیاہ ہو چکا ہے. فرماتے ہیں رب کا پیغام ہے، رب نے بخش دیا. اتنا سننا تھا، وہیں پہ اس کی روح پرواز کر کے چلی گئے. صرف زندہ اس لیے تھا کہ میں رب کی بخشش کی آواز کو سنوں. جب تک اس گناہ کی نفرت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو جاتی تب تک اس گناہ کی بخشش نہیں ہوتی. تیسری شرط کہ مولا ازالہ گناہ کیسے کروں؟ کہ اگر نمازیں قضا ہیں اور اس کی توبہ کرنا چاہتی تو اس کی توبہ یہ نہیں کہ زبان سے کوئی خدا بخش دے، نہیں. قضا نماز کی توبہ یہ ہے کہ نماز بجا لا. قضا روزے کی توبہ یہ ہے کہ قضا روزے رکھ. مال حرام اگر پوری زندگی کھایا ہے تو جس کا لیا ہے اسے واپس کر. تب تک توبہ نہیں ہوتی. مجلس میں آیا میں نے توبہ کر لی، گھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے، مال حرام کی گاڑیاں بھی گھر میں کھڑی ہیں، سارا مال پڑا. نہیں مولانا اب میں نیک ہو گیا ہوں. یہ نیکی نہیں ہے جب تک وہ سارا مال راہ خدا میں نہیں دیتا جو حرام کا ہے.